اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کی قسط نمبر 25۔ السلام علیکم۔ حسن بن صبا اصفہان سے نکل کر کوہستان البرز کی پوشیدہ گھاٹیوں میں منتقل ہو گیا۔ انہی گھاٹیوں کے اندر قلعہ الموت تھا۔ آس پاس طلقان جنت نظیر وادیاں تھیں، چاروں طرف سبزہ زار تھا۔ یہاں حسن بن صبا کے لیے کوئی خطرہ نہ تھا۔ کھل کر اس نے اپنے کام کی ابتدا کی۔ ان وادیوں میں باطنیوں کا دائی کبیر عبدالمالک بن عطاش پہلے ہی اپنے کام کی بنیاد رکھے ہوئے تھا، اور کوہستان البرز کی ان وادیوں پہاڑی سلسلوں کے اندر جس قدر بستیاں تھیں، انہیں اپنے عقیدت مندوں میں شامل کر چکا تھا۔ اب حسن بن صبا نے اس کام کو مزید آگے بڑھانا شروع کیا۔ آس پاس کی ساری بستیوں اور قصبوں کو اپنے حلقہ میں شامل کرنے کے بعد اس نے قلعہ الموت میں بھی آنا جانا شروع کر دیا، اور قلعے کے اکثر محافظوں کو بھی اس نے اپنے ارادت مندوں میں شامل کر لیا۔ حسن بن صبا بظاہر مجسم امن و امان، خیر و مہر کا مجسمہ، فہم و حکمت، ادراک کا محور اور فرحت و حرم کی فکر سے بالکل بے نیاز لگتا تھا، لیکن باطن میں وہ کالی سازشوں، بربریت سے بھی زیادہ ہولناک تھا۔ من کی چتا موت کے بستر کھڑے کرتے خوشی محسوس کرتا تھا۔ اندیشوں کے اندھیرے اور آویزش پیکار کھڑی کرنا اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ ظاہر میں وہ دلائل شواہد کا دانائے راز، اخلاقی اور روحانی طور پر استوار، عزم عہد محکم، عظیم اعتماد رکھنے والا انسان لگتا تھا، لیکن اندر سے دشمن دین، ایمان، غیرت، صدق و ایثار تھا۔ اپنے دور کا بدترین فتنہ گر تھا، سیاہ دل، بخیل، موذی اور کینہ فطرت رکھنے والا ایک ابلیسی گماشتہ تھا۔ قلعہ الموت میں اس کے آنے جانے کے بھی نتائج ظاہر ہونا شروع ہوئے۔ قلعہ الموت کے جس قدر محافظ تھے، انہیں آہستہ آہستہ اس نے اپنے حلقہ ارادت میں شامل کر لیا، یہاں تک کہ قلعہ کا حاکم مہدی علوی بھی اسے اپنا درد آشنا، رفیق اور ہم نفس، ہمدرد جانتے ہوئے اس کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گیا تھا۔ ایک روز حسب معمول حسن بن صبا قلعہ الموت میں لوگوں کے ہجوم میں بیٹھا ہوا تھا۔ قلعے میں حاکم قلعہ مہدی علوی بھی اس کے سامنے تھا۔ اس موقع پر حسن بن صبا نے بڑی دانائی اور ریاکاری سے کام لیتے ہوئے اپنی کامیابی کا پتہ پھینکا اور قلعے کے حاکم مہدی علوی کو مخاطب کر کے کہنے لگا: مہدی علوی، تمہارا یہ قلعہ بڑا خوبصورت، بڑا جاذب نظر اور پرکشش ہے۔ دل چاہتا ہے میرے لیے اس قلعے میں کوئی ایسی جگہ ہو جہاں میں پرسکون ماحول میں نماز ادا کیا کروں۔ مہدی علوی پہلے ہی حسن بن صبا سے متاثر تھا، کہنے لگا: آپ کس قسم کی گفتگو کرتے ہیں؟ یہ سارا قلعہ ہی آپ کا ہے، جہاں چاہے آپ نماز ادا کریں، کیا یہاں کوئی آپ کو روک سکتا ہے؟ بڑے عیارانہ انداز میں حسن بن صبا نے اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا: مہدی، نماز ادا کرنے کے میرے اپنے کچھ طریقے ہیں۔ میرا اصول ہے کہ نماز وہاں ادا کی جائے جہاں ملکیت ہو۔ تمہارا قلعہ، میں دیکھتا ہوں، خلوص دل سے عبادت کرنے کے لیے بڑا موزوں ہے، لیکن میرے نزدیک عبادت اسی جگہ قابل قبول ہوتی ہے جب انسان اپنے مملوکہ زمین پر نماز ادا کرے۔ مہدی، اگر تم برا نہ مانو تو اس قلعے میں مجھے اتنی زمین دے دو جو ایک بیل کے چمڑے کے اندر آ جائے، تو میں اس کے عوض یا اس کی قیمت میں تمہیں 3000 دینار نقد ادا کروں گا۔ لیکن ایک بیل کے چمڑے بھر زمین کے لیے یہ رقم بہت زیادہ تھی۔ مہدی کی باچھیں کھل کے رہ گئیں، اندر ہی اندر اس کا دل چھلانگیں لگانے لگا کہ صرف ایک بیل کے چمڑے کی کھال کے عوض اسے اتنی بڑی رقم مل رہی ہے۔ کچھ دیر خاموشی رہی، یہاں تک کہ حسن بن صبا نے پھر اسے مخاطب کیا: مہدی، کیا تمہیں یہ قبول ہے؟ مہدی اپنی خوشی پر قابو پاتے ہوئے کہنے لگا: جی، مجھے بالکل منظور ہے۔ آپ اس رقم کے عوض مجھ سے اتنی زمین لے لیں جو بیل کے چمڑے کے اندر آ جائے۔ مہدی کا یہ جواب
حسن بن صباح کے لیے بے حد خوشی اور مسرت انبساط کا باعث بنا۔ کہنے لگا، اس طرح نہیں، جو گفتگو میرے اور تمہارے درمیان ہوئی ہے اسے تحریری شکل دینی ہے، اس پر گواہ مقرر ہونے چاہئیں۔ مہدی اس پر بھی تیار ہو گیا، لہٰذا حسن بن صباح مہدی علوی کے درمیان معاہدہ ہو گیا کہ 30,000 دینار کے عوض مہدی علوی اپنے قلعے میں سے اتنی جگہ حسن بن صباح کو دے گا جو ایک بیل کے چمڑے کے اندر آ جائے۔ یہ معاہدہ ہونے کے بعد حسن بن صباح نے اپنا عیارانہ رنگ، اپنا دھوکے باز ذہن چلانا شروع کیا۔ اس نے بیل کا ایک چمڑا لیا، اسے بالکل باریک باریک دھچیوں میں کاٹا، ان دھیچیوں کو آپس میں جوڑ کر اس قدر لمبا کر لیا کہ وہ دھیچیاں پورے الموت نام کے قلعے پر حاوی ہو گئیں۔ جب ان جڑی ہوئی دھجیوں کو ناپا گیا تو وہ واقعی پورے قلعے میں پھیل گئیں۔ حسن بن صباح نے اس موقع پر مہدی کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، مہدی، میرے پاس تمہارے درمیان تحریری معاہدہ ہو چکا ہے کہ جس قدر جگہ بیل کے ایک چمڑے کے اندر آ جائے گی اس کا میں مالک ہوں گا۔ اب دیکھو، تمہارا یہ قلعہ بیل کے چمڑے کے اندر آ چکا ہے، اس میں کوئی زائد چیز میں نے نہیں لگائی۔ سامنے بیل کے چمڑے کی دھجیاں کاٹ کر انہیں جوڑا ہے اور اب تحریری طور پر اس قلعے کا مالک ہو گیا ہوں۔ اس سلسلے میں تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ مہدی علوی حسن بن صباح کی اس حرکت پر دنگ رہ گیا تھا، کچھ دیر خاموش رہا، پھر کہنے لگا، لیکن جو طریقہ کار آپ نے استعمال کیا ہے اس کی بات میرے اور آپ کے تحریری معاہدے کے اندر تو نہیں ہے۔ معاہدہ تو یہ کہتا ہے کہ آپ مجھ سے 30,000 دینار کے عوض صرف اتنی جگہ لیں گے جو ایک بیل کے چمڑے کے برابر ہو یا اس کے اندر آ جائے۔ اب جو یہ آپ نے دھجیاں جوڑ کر اتنا لمبا رسہ بنا دیا ہے جو میرے پورے قلعے پر حاوی ہو چکا ہے، تو کیا ایسی بات ہماری تحریر میں ہے؟ حسن بن صباح نے کہا جانے والے انداز میں مہدی کی طرف دیکھا۔ مہدی علوی، تم بھول رہے ہو، معاہدہ یہ تھا کہ بیل کے چمڑے میں جس قدر جگہ آ جائے وہ 3,000 دینار کے عوض میری۔ اب تم دیکھتے ہو کہ یہ جو دھجیاں میں نے جوڑی ہیں یہ ساری بیل کے چمڑے کی ہیں۔ اب تمہارا پورا قلعہ اسی چمڑے کی زمین میں آ رہا ہے، اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ اب تحریری طور پر میں اس قلعے کا مالک ہوں۔ مہدی علوی بڑا مایوس اور فکرمند ہو گیا، کہنے لگا، لیکن شیخ، تحریر میں تو یہ لکھا ہے کہ 3,000 دینار کے عوض آپ صرف بیل کے چمڑے کے اندر آنے والی زمین کے مالک ہوں گے۔ حسن بن صباح بڑا غصے ہونے لگا، کہنے لگا، تم اندھے تو نہیں ہو گئے؟ یہ جو دھجیاں ہیں بیل کے چمڑے کی ہی تو ہیں، تمہیں پورا قلعہ ان کی ضد میں جو آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا قلعہ بیل کے چمڑے ہی کی ضد میں ہے۔ میں ایک بات کو بار بار سننے کا عادی نہیں ہوں۔ اس کے ساتھ ہی حسن بن صباح نے اپنی دائی کبیر عبدالمالک بن عطاش کو آنکھ سے مخصوص اشارہ کیا۔ اس پر عبدالمالک بن عطاش حرکت میں آئے، مہدی علوی کا بازو اس طرح زور سے پکڑا اور اسے بڑے پیار بڑی شفقت میں مخاطب کر کے کہنے لگا، مہدی علوی، تم ذرا میرے ساتھ آؤ تاکہ یہ معاملہ آگے نہ بڑھے، یہی رک جائے۔ عبدالمالک بن عطاش، جو کہ مہدی علوی کا پرانا جاننے والا تھا، لہٰذا مہدی علوی کو چپ چاپ اپنی جگہ سے اٹھایا اور اس کو ساتھ ہو لیا۔ ابن عطاش اسے ایک قریبی کمرے میں لے گیا، اپنے سامنے بٹھایا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، مہدی علوی، تم بازی ہار چکے ہو، دیکھو اب تمہارا پورا قلعہ بیل کے چمڑے کی زد میں ہے۔ یہ بھی اپنے دل میں رکھو کہ ہم لوگ اپنے معاملات کی وضاحت اور توضیح اور تعویل میں سے کچھ مختلف کرتے ہیں۔ اس بنا پر جو فیصلہ شیخ حسن بن صباح کر رہے ہیں وہی آخری ہے۔ دیکھو، اگر اس فیصلے کے خلاف آؤ گے تو تمہاری جان محفوظ نہیں رہے گی۔ تمہارے قلعے کے اندر جس قدر تمہارے لشکری اور تمہارے محافظ ہیں وہ تمہارے بجائے حسن بن صباح کا ساتھ دیں گے، اس لیے کہ وہ سارے حسن بن صباح کے ارادہ مندوں میں شامل ہو چکے ہیں۔ اگر تمہیں اس معاملے میں کوئی شک ہو تو اس کمرے کی کھڑکی کے سامنے آن کر کھڑے
ہو جاؤ، میں ذرا باہر جاتا ہوں اور تمہیں تمہارا معاملہ سمجھاتا ہوں۔ مہدی علوی حیران اور پریشان تھا، چپ چاپ اس کھڑکی کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ اس کھڑکی کے سامنے باہر کی طرف عبدالمالک بن عطاش نے ان سارے دستوں کو لا کھڑا کیا جو مہدی علوی کو ذاتی حفاظت پر مامور تھے۔ پھر کھڑکی کے قریب آیا اور محافظ دستے کے لشکریوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، اگر میں تم سے یہ سوال کروں کہ مہدی علوی یا شیخ حسن بن صباح میں سے کسی ایک کا انتخاب کرو اور ایک کا خاتمہ کر دو تو تم کس کے حق میں جاؤ گے، کس کے مخالف ہو جاؤ گے؟ اس پر ان سب لوگوں نے اپنے چمکتے ہوئے خنجر نکال لیے اور کہنے لگے، ہم ہر معاملے میں شیخ حسن بن صباح کے ساتھ دیں گے۔ یہ صورتحال مہدی علوی کے لیے بڑی خوفناک اور حوصلہ شکن تھی۔ بیچارے کی گردن جھک گئی تھی۔ عبدالمالک بن عطاش نے محافظ دستے کے ان لشکریوں کو منتشر کر دیا اور دوبارہ اس کمرے میں آیا۔ مہدی علوی گردن جھکائے کھڑکی کے پاس کھڑا تھا۔ اسے ہاتھ سے پکڑ کر عبدالمالک بن عطاش کمرے کے وسط میں لایا اور کہنے لگا، مہدی علوی، ابھی تک تم شیخ حسن بن صباح کی طاقت اور قوت سے واقف نہیں ہو کہ وہ نہ صرف ظاہری طاقت رکھتا ہے بلکہ اس کی باطنی قوت جو ہے وہ ناقابل تسخیر ہے کہ جو تحریر لکھی گئی ہے اس کی پاسداری نہ کرو گے، شیخ کے سامنے حجت اور دلائل پیش کرو گے اور اس کی بات نہ مانو گے تو یاد رکھنا اپنی زندگی کو خطرات میں ڈال دو گے۔ میں ایک بھائی کی حیثیت سے تمہیں اچھا سودمند مشورہ دوں گا کہ ابھی میرے ساتھ شیخ کے پاس جاؤ، اس سے معذرت کرو کہ جو تھوڑی دیر پہلے وہاں بیٹھ کے تم نے بحث کی اس میں تمہاری غلطی ہے۔ شیخ کے سامنے جا کر یہ بھی تسلیم کر لو کہ یہ پورا قلعہ اب شیخ کا ہے، اس کی ملکیت ہے، وہ جس کو چاہے قلعے میں رکھے، جس کو چاہے نکال دے۔ دیکھو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو جہاں بھی جاؤ گے تمہاری جان محفوظ نہیں ہوگی، اگر شیخ کو خوش کر کے تم جہاں بھی جانا چاہو گے تم محفوظ رہو گے، اپنی مرضی اپنی منشا کے مطابق زندگی بسر کرتے رہو گے۔ میرے خیال میں تم شش و پنج میں پڑ گئے ہو، آؤ میرے ساتھ، جو کچھ میں نے کہا ہے یہی کچھ جا کے شیخ سے کہو، اسی میں تمہاری بہتری، تمہاری بھلائی ہے۔ مہدی علوی چپ چاپ عبدالمالک بن عطاش کے ساتھ ہو لیا۔ بازو سے پکڑ کر ابن عطاش نے دوبارہ اسے حسن بن صباح کے سامنے لا بٹھایا۔ مہدی علوی نے ایک نگاہ اپنے ارد گرد ڈالی۔ سب لوگ خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے اور ان کے ہاتھوں میں چمکتے ہوئے خنجر تھے۔ یہ صورتحال مہدی علوی کو خوفزدہ کرنے کے لیے کافی سے بھی زیادہ تھی۔ کچھ سوچا، پھر حسن بن صباح کو مخاطب کر کے کہنے لگا، شیخ، مجھ سے غلطی ہوئی جو میں نے آپ سے بحث کی۔ آپ کا فیصلہ میرے لیے آخری ہے۔ جو تحریر میرے اور آپ کے درمیان ہوئی ہے اس کے مطابق اب آپ اس قلعے کے مالک ہیں، میرا اس سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں۔ اب بولیں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ مہدی علوی کا یہ جواب سن کر حسن بن صباح خوش ہو گیا، دو تین بار اس کا شانہ تھپتھپایا، کہنے لگا، مہدی علوی، تم بڑے کام کے اور انتہائی مخلص آدمی ہو۔ دیکھو، میں کسی بھی صورت تمہاری جان کے در پہ تو نہیں ہونا چاہتا، لیکن میں یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ کوئی مجھ سے معاہدہ کرے اور پھر اس معاہدے کی پاسداری نہ کرے۔ اب جب کہ تم تسلیم کر چکے ہو کہ میں اس قلعے کا مالک ہوں تو میں اس موقع پر تمہیں ایک بڑی اچھی نصیحت کروں گا، اور وہ یہ کہ تم اس قلعے کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ۔ میں تمہیں یہ نہیں کہوں گا کہ تم اس قلعے کے پاس ہرگز نہ رہو، لیکن تمہارا یہاں رہنا تمہاری اپنی جان اور زندگی کے لیے خطرناک ہے۔ مہدی علوی، اگر تم یہاں رہتے ہو تو میرے عقیدت مندوں کے ذہن میں یہی بات رہے گی کہ قلعے کے پہلے مالک تم ہو اور اب اس قلعے کا مالک میں ہوں۔ وہ یہ بھی کہیں گے کہ کسی بھی وقت اس قلعے کی ملکیت کی خاطر میرے اور تمہارے درمیان تکرار ہو، دنگا فساد اٹھ کھڑا ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں میرے عقیدت مند کسی بھی صورت پسند نہیں کریں گے کہ تم یہاں رہو۔ اگر تم یہاں رہو گے تو میرے عقیدت مند اس پر تمہارا خاتمہ کر دیں گے تاکہ تم اس قلعے کی ملکیت کا کوئی اور دعوے دار نہ رہے۔ بولو، تم کیا چاہتے ہو؟ میری اس مخلصانہ نصیحت کے باوجود اگر تم یہاں رہنا چاہتے ہو تو میں تمہیں منع نہیں کروں گا، اور اگر تم اس قلعے کو چھوڑنے پر آمادہ ہو جاتے ہو تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ پرسکون رہنے کے لیے بہت سی جگہیں ہیں، اس کا انتظام میرا دائی کبیر ابن عطاش کر دے گا۔ تم چاہو تو حمص جا سکتے ہو، وہاں کا والی ابن ملاحب ہمارا اپنا آدمی ہے، اگر جانا چاہو تو طرابلس
جا سکتے ہو، وہاں بھی ہمارا باطنی حاکم ہے۔ اس کے علاوہ جن ملک میں جا کر تم پرسکون رہ سکتے ہو ان میں انامیہ، عرفہ اور آس پاس کے شہر ہیں۔ اگر ان میں بھی تم نہ رہنا چاہو تو یمن چلے جاؤ، وہاں صالحین کی حکومت ہے، وہ بھی باطنی ہمارے اپنے آدمی ہیں۔ مگر ایک بات اپنے ذہن میں رکھنا، کسی بھی صورت سلجوقیوں، سلطان ملک شاہ سلجوقی یا اس کے کسی نامور سالار کے پاس مت جانا، نہ ان کے پاس کہ ہماری شکایت اور نالش کرنا۔ اس کے علاوہ تم جہاں چاہو چلے جاؤ، تمہاری مرضی ہے۔ شہروں کا میں نے ذکر کیا، اگر وہاں جانا چاہو تو تمہاری رہائش کا عمدہ انتظام کیا جائے گا۔ اگر تم اپنی مرضی سے کہیں جانا چاہو تب بھی ہم مزاحمت نہیں کریں گے، لیکن یہ بات بھی پھر تائیداً کہتا ہوں کہ تمہارے اس قلعے سے نکلنے کی واردات کی خبر یا شکایت کسی بھی صورت سلجوقیوں کے سلطان کے پاس نہیں پہنچنی چاہیے۔ اس کے علاوہ تم جو کرتے رہو۔ مہدی علوی اداس اور افسردہ ہو گیا، کچھ سوچا پھر کہنے لگا، شیخ جن شہروں کا آپ نے ذکر کیا ہے میں ان میں سے کسی میں بھی نہیں جانا چاہتا۔ رہا سوال سلجوقیوں کے سلطان ملک شاہ سلجوقی کا، تو ان کے ساتھ میرا کوئی لین دین ہی نہیں ہے، نہ کبھی میں ان کے ہاں گیا ہوں۔ آپ مطمئن رہیں، میں کسی کے پاس نہیں جاؤں گا۔ میں ابھی اسی وقت قلعے سے نکل جانا چاہتا ہوں اور میرے کچھ جاننے والے ہیں، ان کے پاس جا کے میں باقی مانندہ زندگی عزلت نشینی اور گوشہ گیری میں گزارنا چاہتا ہوں۔ بس یہی میری آرزو ہے۔ مہدی علوی کا جواب سن کر حسن بن صبا خوش ہو گیا تھا، اور پھر اسی وقت مہدی علوی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، اپنا ضروری سامان اور بوریا بستر سمیٹا اور ہمیشہ کے لیے قلعہ الموت سے نکل گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ